14 अगस्त 1947। आज हम इस तारीख को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अगर हम वाकई जानना चाहें कि पाकिस्तान कैसे बना, तो कहानी सिर्फ 14 अगस्त से शुरू नहीं होती। इस कहानी के पीछे कई साल की सियासी जद्दोजहद है। इसके पीछे लाखों लोगों की उम्मीदें हैं। इसके पीछे सियासी मुज़ाकरात है, इख्तिलाफात है, फसादात है, हिजरत है और ऐसी इंसानी कुर्बानियां हैं जिन्हें एक मुख्तसर तकरीर में बयान करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के क़याम की दास्तान समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। 1940 में बरसगीर की सियासत एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास मुनक्कद हुआ। इसी इजलास में एक करारदाद मंजूर हुई जिसे बाद में करारदाद लाहौर और आम तौर पर करारदाद पाकिस्तान कहा जाने लगा। इस करारदाद में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को ऐसे इलाकों में मुनज़्ज़म करने का मुतालबा किया गया जहां वो खुद मुख्तार हैसियत के साथ अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। उस वक्त लफ्ज़ पाकिस्तान अभी एक नई रियासत की शक्ल में सामने नहीं आया था, लेकिन एक अलग सियासी मुस्तकबिल का मुतालबा अब पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की सियासी जद्दोजहद आने वाले सालों में मज़ीद तेज़ होती गई। फिर दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई। बरतानिया जंग के बाद मईशती और सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुका था। हिंदुस्तान में आज़ादी का मुतालबा मज़ीद मजबूत हो गया। लेकिन एक सवाल सबसे मुश्किल था, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कैसा होगा? क्या एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनेगा या मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम होगी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इस सवाल पर शदीद इख्तिलाफ मौजूद था। 1945 और 1946 के इंतखाबात इस सियासी मुकाबले में बहुत अहम साबित हुए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली जिन्नाह का ये मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो गया कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानों की बड़ी सियासी नुमाइंदा जमात है। लेकिन सियासी इख्तिलाफात मज़ाकरात से हल ना हो सके और फिर हालात सियासत के दायरे से निकलकर सड़कों तक पहुँच गए। 1946 में कलकत्ता में शदीद फ़िरका वाराना फसादात हुए। इसके बाद तशद्दुद दूसरे इलाकों तक भी फैल गया। बंगाल, बहार, नवाखाली और फिर पंजाब में हालात खराब होते गए। लोगों के दरमियान खौफ बढ़ता गया। वो मोहल्ले जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग नस्लों से साथ रहते आए थे, वहां अब एक दूसरे पर एतमाद कम होने लगा। फिर 1947 का साल शुरू हुआ। बरतानिया ने फैसला किया कि अब हिंदुस्तान में इख्तिदार मुंतकिल किया जाएगा। 10 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया कि बरतानिया हिंदुस्तान से इख्तिदार मुंतकिल करेगा। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को आखिरी वाइसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया। उनके सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि इख्तिदार किस तरह मुंतकिल किया जाए। कोशिश ये थी कि कोई सियासी समझौता हो जाए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार रहे। बिलाखिर तकसीम का रास्ता इख्तियार किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया। इस मंसूबे के तहत बरतानवी हिंदुस्तान को 2 नई रियासतों में तकसीम किया जाना था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन तकसीम सिर्फ कागज पर लिखी हुई 2 रियासतों का नाम नहीं थी। इसका मतलब था कि पूरे सूबे तकसीम होंगे। पंजाब तकसीम होगा, बंगाल तकसीम होगा और सबसे मुश्किल सवाल यह था कि सरहद कहाँ बनेगी। इस काम के लिए सर साइरल रिडक्लिफ की सरबराही में बाउंड्री कमीशन कायम किया गया। रिडक्लिफ को पंजाब और बंगाल की सरहदें तय करने की जिम्मेदारी दी गई। वो हिंदुस्तान में पहले कभी काम नहीं कर चुके थे, लेकिन उन्हें बहुत कम वक्त में ऐसा फैसला करना था जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। लोग अपने घरों में रह रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि चंद हफ्तों बाद उसका शहर किस मुल्क में होगा। किसी का गांव पाकिस्तान में शामिल होना था, किसी का हिंदुस्तान में, और कई इलाकों में लोग खुद भी नहीं जानते थे कि आने वाली सरहद उनकी जिंदगी के किस तरफ से गुजरेगी। इसी दौरान पंजाब में तशद्दुद तेजी से बढ़ रहा था। रावलपिंडी डिवीजन के इलाकों में शदीद फसादात हो चुके थे। देहात पर हमले हुए, लोग मारे गए, घर जलाए गए और खौफ ने हजारों खानदानों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। ये वो मरहला था जब हिजरत आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। फिर 18 जुलाई 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर किया। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़याम की कानूनी बुनियाद मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन असल इंसानी बुहरान अभी शुरू होना था। जैसे जैसे तकसीम करीब आ रही थी, लाखों लोगों को अंदाजा होने लगा कि शायद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पंजाब में ये सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक बन गई। मगरबी पंजाब में रहने वाले बहुत से हिंदू और सिख खानदान हिंदुस्तान की तरफ जाने लगे और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बहुत से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ आने लगे। ये सिर्फ चंद खानदानों की हिजरत नहीं थी, ये एक पूरी आबादी की नकल मकानी थी। लोग ट्रेनों में सवार हुए,
کئی قافلے بیل گاڑیوں پر روانہ ہوئے، بہت سے لوگ پیدل چل پڑے، کسی نے اپنے گھر سے کپڑے لیے، کسی نے زیور، کسی نے ضروری کاغذات اور کسی نے صرف اپنے بچوں کو ساتھ لیا۔ کئی خاندانوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے اور یہ سوچا کہ شاید حالات بہتر ہونے پر واپس آ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ کبھی واپس نہ جا سکے۔ پارٹیشن کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 1,40,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، جبکہ ہلاکتوں کے اندازے مختلف ہیں اور عموماً 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کے اعداد ملتے ہیں۔ مورخین اس بات پر متفق نہیں کہ اصل تعداد کتنی تھی، لیکن اعداد کے پیچھے انسان تھے۔ ہر ہلاکت کے پیچھے ایک خاندان تھا، ہر مہاجر کے پیچھے ایک گھر تھا اور ہر بچھڑنے والے شخص کے پیچھے ایک پوری زندگی تھی۔ ٹرینیں اس ہجرت کا سب سے اہم ذریعہ بن گئی۔ لاکھوں لوگ ٹرینوں کے ذریعے سرحد پار کرنے لگے۔ ٹرینیں اتنی بھری ہوتی تھیں کہ لوگ چھتوں تک بیٹھ جاتے تھے، لیکن پھر یہی ٹرینیں خوف کی علامت بھی بن گئی۔ کئی ٹرینوں پر راستے میں حملے ہوئے، مسافروں کو قتل کیا گیا، کئی خاندانوں نے اپنے پیاروں کو ٹرین کے سفر میں کھو دیا۔ تاریخی مطالعات میں ایسی ٹرینوں اور قافلوں کے متعدد واقعات درج ہے اور اس دور کے عینی شاہدین نے ان واقعات کو اپنی یادداشتوں میں محفوظ کیا۔ پیدل جانے والے قافلے بھی محفوظ نہیں تھے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر چل رہے تھے۔ ان کے پاس نہ مناسب خوراک تھی، نہ مستقل رہائش، نہ یہ یقین کہ اگلی منزل تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ گرمی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، بیماری تھی اور ہر طرف تشدد کا خطرہ تھا۔ خاندانوں کے خاندان بچھڑ گئے، بہت سے بچے اپنے والدین سے جدا ہوئے، کئی والدین اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکے، اور خواتین نے بھی ناقابل بیان تکلیف برداشت کی۔ اغوا، جنسی تشدد اور جبری جدائی کے واقعات پارٹیشن کے انسانی عملیے کا حصہ تھے۔ یہ تکلیف کسی ایک مذہب تک محدود نہیں تھی۔ 1947 کا تشدد مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں سمیت مختلف برادریوں کے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ اسی لیے اس تاریخ کو صرف ایک طرف کے دکھ کے طور پر دیکھنا مکمل تصویر نہیں دیتا۔ یہ پورے برصغیر کے عام انسانوں کا المیہ تھا، اور اسی خون ریزی کے دوران پاکستان کی نئی ریاست اپنے ادارے قائم کر رہی تھی۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں سندھ اسمبلی بلڈنگ میں ہوا۔ 11 اگست کو محمد علی جناح متفقہ طور پر دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی روز قومی پرچم کو بھی اسمبلی نے باقاعدہ منظور کیا۔ 11 اگست کی اپنی تاریخی تقریر میں قائد اعظم نے نئی ریاست کے آئینی اصولوں، قانون، انصاف اور شہریوں کے حقوق کے بارے میں بات کی۔ 12 اگست کو اسمبلی نے محمد علی جناح کو سرکاری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کہہ کر مخاطب کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی۔ اسی دن شہریوں اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق سے متعلق ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ اور پھر 14 اگست 1947 آ گیا۔ کراچی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا تاریخی اجلاس ہوا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کیا، قائد اعظم نے جواب دیا، اقتدار کی منتقلی مکمل ہوئی۔ برطانوی ہندوستان کے ایک حصے نے ایک نئی ریاست کی شکل اختیار کر لی۔ اس ریاست کا نام تھا پاکستان۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد کئی سالوں سے جاری تھی، لیکن اسی وقت برصغیر کے دوسرے حصوں میں لاکھوں انسان اپنی زندگی کے سب سے مشکل سفر سے گزر رہے تھے۔ آزادی کا جشن اور پارٹیشن کا المیہ ایک ہی وقت میں چل رہا تھا، اور یہاں ایک اہم تاریخی بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قائد اعظم نے 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سرکاری تاریخی ریکارڈ میں 14 اگست کو ٹرانسفر آف پاور اور 15 اگست کو قائد اعظم کے حلف کا ذکر موجود ہے۔ اب پاکستان آزاد تھا، لیکن نئی ریاست کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا مہاجرین۔ لاکھوں لوگ پاکستان پہنچ رہے تھے۔ انہیں کھانا چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا، رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، کپڑے چاہیے تھے، ادویات چاہیے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع چاہیے تھا۔ کراچی میں مہاجرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں پر بھی بہت بڑا دباؤ آیا۔ نئی حکومت کو ایک ہی وقت میں ملک چلانا بھی تھا اور لاکھوں بے گھر لوگوں کو آباد بھی کرنا تھا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان ایک نئی ریاست تھی، اس کے پاس مکمل سرکاری ڈھانچہ بھی موجود نہیں تھا۔ نئے دفاتر بن رہے تھے، انتظامیہ تشکیل پا رہی تھی، نئے ادارے قائم کیے جا رہے تھے، فوج اور پولیس کے نظام کو منظم کیا جا رہا تھا، ریلوے کو چلانا تھا، خوراک پہنچانی تھی اور سرحدوں کو محفوظ بنانا تھا۔ اسی دوران مہاجرین کے لیے کیمپ قائم کیے گئے۔ لوگ ان کیمپوں میں اپنے مستقبل کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کسی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، کسی کے پاس کاروبار نہیں تھا، کسی کے پاس زمین نہیں تھی، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے دوبارہ زندگی شروع کی۔ کسی نے دکان کھولی، کسی نے سرکاری ملازمت اختیار کی، کسی نے تجارت شروع کی، کسی نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، اور کسی نے پاکستان کی نئی معیشت میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہی مہاجرین بعد میں پاکستان کے شہری، تاجر، استاد، سرکاری افسر، مزدور اور صنعت کار بنے۔
لیکن ان کی پہلی شناخت ایک مہاجر کی تھی، ایک ایسا انسان جو اپنی پچھلی زندگی پیچھے چھوڑ کر ایک نئے ملک میں آیا تھا۔ اور پارٹیشن کا دکھ صرف پاکستان آنے والوں تک محدود نہیں تھا۔ جو لوگ ہندوستان چلے گئے وہ بھی اپنے آبائی گھروں، شہروں اور یادوں سے محروم ہوئے۔ آج بھی لاکھوں خاندانوں کی نسلیں اس ہجرت کی یاد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ کسی کے دادا لاہور سے گئے تھے، کسی کے والد امرتسر سے آئے تھے، کسی کا گھر دہلی میں تھا، کسی کا گاؤں سیالکوٹ، کسی کی زمین گجرانوالہ میں تھی، کسی کے رشتہ دار پشاور میں تھے۔ اور تقسیم نے ان رشتوں کے درمیان ایک ایسی سرحد کھینچ دی جسے عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے پارٹیشن کی تاریخ صرف سیاسی تاریخ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ بھی ہے۔ یہ اس بات کی تاریخ ہے کہ سیاسی فیصلے عام لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ اور پھر ایک سوال آتا ہے، پاکستان بنانے کے لیے قربانی کیا تھی؟ قربانی صرف وہ نہیں تھی جو میدان میں جان دینے سے ملی۔ قربانی اس شخص کی بھی تھی جس نے اپنا گھر چھوڑا، اس ماں کی بھی تھی جس نے راستے میں اپنا بچہ کھو دیا، اس باپ کی بھی تھی جو اپنے خاندان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش میں مارا تھا، اس بچے کی بھی تھی جس نے اپنے والدین کو دوبارہ نہیں دیکھا، اس خاندان کی بھی تھی جس نے اپنی نسلوں پرانی زمین چھوڑ دی، اس شخص کی بھی تھی جس نے اپنے کاروبار، دکان اور جائیداد کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ان سب لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے نئے ملک میں صفر سے زندگی شروع کی۔ اسی لیے جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تو صرف پرچم لہرانا کافی نہیں، ہمیں اس تاریخ کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان صرف ایک نقشے پر بننے والی لکیر کا نام نہیں تھا، یہ ایک سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا، یہ ایک نئے مستقبل کا تصور تھا، اور اس کے قیام کے ساتھ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی جڑا ہوا تھا۔ 1947 کے بعد بھی مسائل ختم نہیں ہوئے، مہاجرین کی آباد کاری جاری رہی، جائیدادوں کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آیا، دونوں ممالک کے درمیان اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا، کشمیری مسئلہ سامنے آیا، اور پاکستان کو ایک نئے ملک کی حیثیت سے اپنے ادارے قائم کرنے پڑے۔ لیکن ایک بات واضح تھی، پاکستان اب ایک حقیقت تھا، ایک نیا ملک وجود میں آ چکا تھا، اور اس ملک کے بانی محمد علی جناح کے سامنے بہت بڑا کام تھا، ایک ایسی ریاست بنانا جس کے ادارے مضبوط ہو، جہاں قانون قائم ہو، جہاں شہریوں کو اپنے مستقبل کا حق حاصل ہو، اور جہاں وہ لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کر آئے تھے بھی ایک نئی زندگی تعمیر کر سکیں۔ 14 اگست 1947 یہ وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست کے طور پر سامنے آیا، لیکن اس دن کے پیچھے صرف سیاست نہیں تھی، اس کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی کہانیاں تھیں۔ کسی کے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی، کسی کے پاس اپنے بزرگوں کی تصویر تھی، کسی کے پاس چند کپڑے تھے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر بھی وہ چل پڑے ایک نئے مستقبل کی طرف۔ آج جب ہم سبز ہلالی پرچم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پرچم کے ساتھ وہ چہرے بھی یاد رکھنے چاہیے جو تاریخ کی کتابوں میں شاید صرف ایک عدد بن کر رہ گئے، وہ لوگ جو ہجرت کے دوران مارے گئے، وہ لوگ جو اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان پہنچ کر اس نئی ریاست کو اپنے ہاتھوں سے آباد کیا۔ یہی 14 اگست 1947 کی اصل کہانی ہے، ایک سیاسی جدوجہد کی کہانی، ایک خواب کی کہانی، ایک آزادی کی کہانی، ایک ہجرت کی کہانی، اور ایک بہت بڑی انسانی قربانی کی کہانی۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے وجود کے پیچھے صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیاں، امیدیں، آنسو اور قربانیاں موجود ہیں۔ 14 اگست 1947 پاکستان وجود میں آیا اور تاریخ نے ایک نیا باب شروع کیا۔ پاکستان زندہ باد۔